ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عزیز عبداللہ کے ساتھ پروسٹیٹ میں پائی جانے والی بیماریوں کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی پروسٹیٹ کے کینسر کی، تو جیسے مختلف کینسرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے ملتے ہیں. لنگ کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. خواتین میں بریسٹ کینسر قابل ذکر ہے. تو اسی طرح سے اگر بات کی جائے پروسٹیٹ کے کینسر کی، تو یہ کتنا نظر آتا ہے؟ پروسٹیٹ کینسر دیکھیے پاکستان میں اس کا ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے، لیکن امریکہ میں اور یو کے میں مردوں کا نمبر 1 کینسر سمجھا جاتا ہے پروسٹیٹ کینسر. اچھا. یعنی جیسے عورتوں میں بریسٹ کینسر اور سروائکل کینسر کی بات ہوتی ہے، اسی طرح مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کی ڈاکٹر بات صاحب، ہوتی ہے. کیا اس کینسر سے حفاظت ممکن ہے؟ حفاظت اس طرح ہے کہ آپ اسکریننگ پریونٹیو اس طرح ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن کی بات ہے، یعنی جلدی تشخیص ہو. اگر اس کی تشخیص جب ہو جائے جب وہ پروسٹیٹ تک محدود ہے، یعنی کہ ایک بالکل چھوٹی سی گلٹی سی بنی ہوئی ہے جس کا ٹریٹمنٹ آسان ہے، ٹریٹمنٹ کیوریٹو بھی ہے، یعنی کہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے. ایک دفعہ بیماری پھیل جائے تو پھر اس کا کیوریٹو انٹینٹ یعنی بالکل ختم کرنے والی نہیں ہے، پھر اسے ہم کنٹرول کرتے ہیں بیماری کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے دوسرے کینسر سے اگر کمپیئر کیا جائے، جیسے ہم لوگ اکثر و بیشتر کچھ کینسرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اگریسو ہے، بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یہ اپنی سٹیجز بہت تیزی سے طے کرتا ہے. تو پروسٹیٹ کینسر کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ایک سلو گروئنگ کینسر ہے یا ماڈریٹ یا تیز؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایج کے اوپر. ینگر ایج گروپ میں اگر 30-40 سال کی عمر میں کسی کو ہو رہا ہے تو اس میں یہ بہت ایگریسو ہوتے ہیں. 60-70 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں تو دے آر ویری سلو گروئنگ. جسے ہم اگر کسی کینسر کو اچھا کہا جائے تو یہ پروسٹیٹ کینسر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا کیونکہ اس کی رفتار کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، وہ تھا پروسٹیٹ میں ہونے والی سوزش یا پروسٹائٹس، جس کا تعلق انفیکشن سے ہوتا ہے. یہ کس ایج گروپ میں زیادہ تر نظر آتا ہے؟ یہ عام طور پر ینگ ایج گروپ میں 20-25 سال 30 سال کی عمر میں نظر آئی جاتی ہے. اس کا تعلق پیشاب میں انفیکشن کی وجہ سے ہے. جی. دوسرا اس کا جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن یا جنس سے جو انفیکشن جنسی تعلق سے بھی جو انفیکشن ملتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور اس کی علامات کیسی ہوتی ہیں؟ یہ ہوتا ہے 2 قسم کے انفیکشن، ایک ایکیوٹ پروسٹیٹائٹس کہتے ہیں اور ایک کرونک. ایکیوٹ جو ہوتا ہے امیڈیٹ سمٹمز کے ساتھ، یعنی جیسے کسی کو پیشاب کا انفیکشن ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ پیشاب میں جلن ہے، خون آ رہا ہے، تیزی ہے، ساتھ ان کو پیشاب کی جگہ پر اور نیچے تکلیف ہو رہی ہے، بخار کی کافی کیفیت ہوتی ہے، تیز بخار ہوتا ہے. یہ ایکیوٹ پروسٹیٹائٹس ہوتا ہے. اس کو تو اینٹی بائیوٹک اور انجیکشن اور ان چیزوں سے، کیونکہ اس میں عام طور پر پس آیا ہوا ہوتا ہے جی. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے جسے کرونک پروسٹیٹائٹس کرتے ہیں، یہ خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کلیمیڈیا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سلو گروئنگ ہے. یہ آہستہ آہستہ اس میں پروسٹیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اس میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کبھی ان کو پیشاب میں جلن ہو رہی ہے تو کبھی پیشاب اور پخانے کی جگہ پر درد ہو رہا ہے، ان کو انکمفرٹیبل رکھتا ہے. کبھی ہلکا بخار ہو گیا، کبھی بالکل ٹھیک ہو گئے، اور یہ لمبے عرصے چلتا رہتا ہے ان کے انفیکشنز. ڈاکٹر صاحب، اینٹی بائیوٹکس کی ڈیوریشن، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس مختلف حصوں کے جب انفیکشن ہوتے ہیں تو مختلف ڈیوریشنز کے لیے پرسکرائب کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہڈیوں کے اندر کہتے ہیں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے تو زیادہ عرصے کے لیے دی جاتی ہے. پروسٹیٹ کو کہاں پہ رکھتے ہیں آپ؟ کیا نارملی جتنے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کا جو دیکھیے کورس ہوتا ہے؟ ایکیوٹ پروسٹیٹائٹس میں تو ہفتہ 1.5 ہفتہ اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک انجیکشن اور بڑی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں جس سے وقتی امپروو ہو جاتا ہے. کرونک پروسٹیٹائٹس یہ ہے مسئلہ پروسٹیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں بلڈ فلو اتنا اچھا نہیں ہے، بلڈ فلو اور دواؤں کی پینیٹریشن اتنی نہیں ہے، اور کلیئرنس اس کا جو پس وغیرہ کا اتنا نکلنے کا نہیں ہے. تو جو کرونک انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں لمبے عرصے اینٹی بائیوٹک دینی ہوتی ہے. بعض دفعہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک دینی پڑتی ہیں تاکہ انفیکشن کنٹرول کریں. ڈاکٹر صاحب، جیسے اینٹی بائیوٹکس کا آپ نے تذکرہ کیا، ہمارے یہاں ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب تکلیف میں تھوڑا بہت بھی آرام آتا ہے تو لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا اس طرح سے دوائیں چھوڑنا
اس بیماری کے معاملے میں خطرناک ثابت ہوتا ہے یا مزید مسائل کا باعث وہ بنتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن بعد انفیکشن واپس آ جاتا ہے اور سیویئر آ جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹک پہلے کھائی ہوتی ہے اس سے ریزسٹنس آ جاتا ہے، وہ دوبارہ اثر نہیں ہوتی، آپ کو پھر ایک ڈفرینٹ اینٹی بایوٹک ٹرائی کرنی ہوتی ہے، جی، اور وہ سے سخت اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، اس طرح آرگنزم بھی خراب ہوتا ہے، لمبے عرصے فالتو میں دوا یعنی بھی آپ زیادہ اپنی اثر بیماری کو اور اور بڑا خراب خراب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ علامات میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پیشاب میں خون آ جانا، تکلیف ہونا، یہ اکیوٹ یو ٹی آئی کی بھی علامات ہو سکتی ہیں، جی اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں جی ہیں جو اس حصے میں تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، تو کیا تشخیص کے حوالے سے پروسٹائٹس ایک مشکل بیماری ہے؟ عام طور پہ مشکل سے ہوتی ہے، ہم لوگ اسے ایز اے فرسٹ لائن نہیں کنسیڈر کرتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن یا پیشاب میں انفیکشن کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے ہسٹری کون ہے، عمر کیا ہے، عمر کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، جو عموماً اس طرح کی اگر ہوں تو لوگ ان میں بتاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ اگر جنسی پارٹنرز تعلق ان ہے، کے زیادہ ہوں، جی، پروٹیکٹیو سیکس نہ کر رہے ہوں، کانڈوم وغیرہ استعمال نہ کر رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے تو اس طرف پھر اس طرف جانا پڑتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سلسلے میں حفاظت ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ ایک یہ ہے کہ پروٹیکٹیو سیکس جو ہے کانڈوم وغیرہ کا استعمال کریں، دوسرا یہ ہے کہ اگر انفیکشن ہوا ہے تو اس کو پراپرلی ٹریٹ کرائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بار بار ایک ہی انفیکشنز انہیں ہو رہے ہوتے ہیں، جی، اور وہی ہوتا ہے جیسے 2 دن اینٹی بایوٹک کھائی، 3 دن دوا کھائی، اس کے بعد چھوڑ دی تو پھر ریکرنس آتا ہے، وہ اثر نہیں کرتا، پھر ایکیوٹ انفیکشن اوور پیریڈ وہ کرونک میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر لمبے عرصے سے چلتا ہے، اس کے ساتھ پھر ان کو جب کسی کو پین اور ڈسکمفرٹ ہو تو پھر ان کو جنسی مسئلے بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، تو جی، سارا ایک قسم کا مسئلہ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایک بیماری ملٹیپل بیماریوں کا باعث بن۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں، ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر پروسٹیٹ کی بیماریوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی، اسٹے ود اس۔